بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہماری تعلیم کے موضوع میں سے ایک موضوع جو بہت اہم موضوع ہے وہ ہے سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ۔ اور سیرت کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، آپ کی زندگی میں کیسے کیسے حالات پیش آئے، وہ سارے حالات جو بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی کس طرح گزری ہے، زندگی کے حالات، مسائل، مشکلات، ان ساری چیزوں کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو جب بھی کہا جائے کہ سیرت کی تعلیم یا سیرت مبارکہ یا سیرت طیبہ، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، حالات زندگی، زندگی میں پیش آنے والے حالات۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا، جوانی، پھر آپ کی زندگی میں کیسے کیسے حالات، پھر آپ نے ہجرت کری، مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا، پھر مدینہ کے لوگوں نے کس طرح آپ کو استقبال کیا وہ میں نے آپ کو سب بتایا۔ یہ سارے حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں۔ کیا بیان ہو رہے ہیں؟ اور ہر ایک کی حالات زندگی اتنے قیمتی نہیں ہوتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات ہیں، یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ہم سب کے بھی محبوب ہیں۔ تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اس کو مزہ آتا ہے ان باتوں کے سننے میں، شوق بھی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ کس سے ہونی چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ تعالیٰ کے بعد کس کی ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سنتے ہیں تو ان سے ہمارے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ تو حالات زندگی اور سیرت مبارکہ بیان کرنے کا مقصد بھی ہے کہ ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے، آپ کا تعارف آئے، آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم یاد کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے، کسی کو بتائیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں اپنے نبی کے حالات کا معلوم، بولو سارے بولو، ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ معلوم کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، نہیں، ہمیں آنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا۔ آئی میری بات سمجھ میں بھائی؟ ادھر نہیں دیکھو، کیا ہو گئی، اتنی اہم بات بتا رہا ہوں، میری طرف دیکھو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ، اور مکہ کیوں چھوڑا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکہ کے لوگ جو تھے مشرک، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کس کی عبادت کرتے تھے وہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ بتوں سے تھوڑی کچھ ہوگا، بت تو مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے مورتی ہیں، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے، نہ کچھ بول سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ تمہارے کام تھوڑی کریں گے، تمہاری مدد کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاؤ۔ تو مشرکین کو یہ بات اچھی نہیں لگی، سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت سمجھاتے رہے لیکن وہ سمجھنے کی طرف نہیں آئے، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما لی، مکہ سے آپ نے کدھر چلے گئے؟ مدینہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مدینہ آنے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ٹھہرے، یہی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کری، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین خریدی وہ دو نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا سہل اور سہیل، دو بھائی تھے، ان سے وہ زمین خریدی، اور وہ زمین اپنے پیسوں میں، وہ لوگ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً دینا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لی؟ پیسوں سے لی، نہیں پیسے دیں گے، کیونکہ مسجد کے کاموں میں پیسہ لگنا تو عبادت ہے نا۔ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارا حصہ لگ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمارا حصہ لگے۔ مسجد کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں حصہ لینا کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس لیے حصہ لینا چاہیے۔ کیا لینا چاہیے اس میں؟
کوئی بھی اچھے کام ہو رہے ہوں، کوئی بھی خیر کا کام ہو رہا ہو، تو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا نور مسجد بنی ہے، نور مسجد دیکھی مدرسے کی جو مسجد ہے، نور مسجد. جب یہ مسجد بن رہی تھی، اس کی کھدائی ہو رہی تھی، کھدائی بنیادیں. جب کسی کوئی عمارت بنتی ہے تو پہلے اس کی کیا ہوتی ہے؟ کھدائی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن بنتی ہے نا، نیچے سے اٹھاتے ہیں اس کو، بیس بناتے ہیں. بڑے بڑے پلر نا، یہ پلر پہلے بنتے ہیں، عمارت بعد میں بنتی ہے. یہ جو پلر کھڑے ہیں نا، پلر ستون جو کھڑے ہیں، یہ پہلے بنتے ہیں، عمارت اس کے اوپر بعد میں آتی ہے. تو یہ ستون جو بنتے ہیں، ان کے نیچے کھڈے ہوتے ہیں، کھڈوں میں سریا ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ ستون، پھر اس ستون کے اوپر چھت رکھی جاتی ہے. ستون کے بغیر چھت نہیں ٹکے گی نا. تو جس وقت مسجد کی کھدائی ہوئی، فاؤنڈیشن تیار ہو رہی تھی، ستون بیس بن رہی تھی، تو بڑے قاسم نے سارا کام بڑے قاسم سے اللہ تعالیٰ نے لیا. تو اس وقت بڑے قاسم نے مجھ سے کہا کہ بھائی مسجد کی بنیاد بن رہی ہے، مسجد کی بنیاد ڈل رہی ہے، اس بنیاد میں نا اپنے پیسے شامل کرو، اس بنیاد میں اپنے پیسے شامل کرو. تو مجھ سے کہا کہ اپنے بھی لاؤ، سب کے لاؤ، جو تمہارے اپنے گھر والوں کی. تو ہمارے گھر والوں نے، ہم نے مل کر بڑے آسوں کو پیسے دیے. تو ان پیسوں کو بڑے آسوں نے سریا سیمنٹ میں شامل کر لیے. تو وہ سریا سیمنٹ کہاں چلے گیا؟ بنیاد میں. اس بنیاد پر کیا بنی؟ مسجد. اب مسجد میں جو نمازیں ہوں گی، جو بھی اچھے کام ہو گئے، تو ثواب ملے گا نا، ثواب ملے گا. بولو سارے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلاتی ہے نہیں آ رہی؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس میں کیا حصہ؟ بولو. ہاں، آپ نے دیکھا کوئی مسجد بن رہی ہے، آپ نے دیکھا کوئی مدرسہ بن رہا ہے، آپ نے دیکھا لوگوں کے لیے کنواں کھود رہا ہے، اور اس کنویں کا مقصد کیا ہے کھودنے کا؟ تاکہ سارے لوگ اس سے کیا پئیں، تو سب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا نا. تو اس کنویں میں حصہ ڈالنا چاہیے. بولو سارے بولو. آپ نے دیکھا کسی مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، اور مدرسہ کیوں بننا ہے؟ وہاں پہ کیا پڑھا جائے گا؟ قرآن کریم. تو اچھا کام ہوگا، اچھے کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے، برے کاموں میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو آپ نے فوراً دیکھا وہاں جا کر کچھ پیسے 10 روپے بھی ڈال دیے، یہ بھی آپ کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ 10 لاکھ روپے. جتنے اللہ تعالیٰ زیادہ ڈالے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. جتنے زیادہ آپ ڈالیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ثواب دیں گے. لیکن میں نے بتایا کہ تھوڑے بھی ہوں وہ بھی ڈال دو، وہ بھی ڈال دو، تاکہ ثواب میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم تو پیسے دے کر لیں گے. کیوں دیں گے پیسے دے کر؟ ہاں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ شامل کریں. آئی میری بات سمجھ؟ وہ تو فری میں دے رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے آپ پوری زمین لے لیں ہماری طرف سے آپ کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں، ہم فری میں نہیں لیں گے، ہم پیسے دے کر لیں گے. خیر کے کام میں ہم بھی اپنا حصہ لگائیں گے، خیر کے کام میں. اب میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی؟ اچھے کاموں میں حصہ. تو میں نے ایک بات آپ کو پہلے بتائی تھی پچھلی تعلیموں میں کہ برے کاموں میں اپنا حصہ نہیں شامل کرنا، اچھے کاموں میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے. کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو اس پہ اپنا حصہ لگاؤ، ثواب کی نیت سے. کس نیت سے؟ ایک ہوتا ہے بھائی اپنا کام، اپنا حصہ لگایا اور نام لگا دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ ثواب کے لیے کیا ہے؟ یہ تو دکھاوے کے لیے کیا ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہوگی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، نام لگاؤ میرا. جیسے مسجد میں جب مسجد بن رہی تھی، آپ کو اور ایک بات سناتا ہوں. تو ایک خاتون آئی مسجد میں، لوگ آتے تھے، میں وہیں تھا. تو ایک خاتون کہنے لگی مجھ سے، میں مسجد میں تعمیر کے لیے پیسے دینا چاہتی ہوں، اور بہت سارے پیسے دوں گی جس سے آپ کی مسجد تعمیر ہو جائے گی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے دے دیں آپ. تو مجھ سے کہنے لگی بس ایک شرط ہے میری. میں نے کیا شرط ہے؟ کہہ رہے مسجد کا نام جو رکھیں گے نا وہ میرا نام رکھیے گا. مثال ان کا نام فاطمہ تھا، تو کہہ رہے ہیں اس مسجد کا نام کیا رکھیے گا؟ مسجد ہے فاطمہ. یا ان کا نام پتہ نہیں، غالباً انہوں نے سائرہ بتایا تھا، کیا نام بتایا تھا مجھے نام یاد نہیں. انہوں نے کہا بس نام مسجد کا کیا ہو؟ میرا نام. تو میں نے کہا یہ کام تو نہیں ہوگا. کہہ رہے میں اتنے سارے پیسے دے رہے ہوں. میں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. یہ تو آپ نام کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے تو بتاؤ، وہ اللہ کے لیے دینے تھے پیسے. وہ چاہ رہی تھی میرے نام سے مسجد بن جائے، میرا نام لگ جائے، میں لوگوں کو بتاؤں گی یہ مسجد میرے نام سے بنی، میں نے بنائی ہے. تو ایسے کام کرنا چاہیے بھائی. کس کے لیے کام کرنا چاہیے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ کام ایسے کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو چپکے سے کام کرو. دکھاوا نہیں ہو کہ لوگ دیکھیں گے بولیں گے واہ بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے یہ، میرا نام روشن ہو جائے گا. مائز کیا ہو جائے گا؟ تو یہ اچھی بات ہے. ہاں مائز کیا اچھی بات ہے. سن بھی نہیں تعلیم تو یہی بولیں گے مائز یہ اچھی بات ہے، نام روشن ہو جانا. بھائی ہم نے کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے نام کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے؟ بولے سارے بولے.
اس لیے کہتے ہیں جب کسی کو پیسے دو تو یہ چھپا کر دو کسی کے سامنے. بولو سارے بولو, چھپا کر کیوں دو رقم بتاؤ, بولو. کیونکہ ہم کس کو دکھا رہے ہیں پیسے؟ اللہ کو دکھا رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اگر ہم 100 کروڑ کسی کو دے رہے ہیں, یہ دکھا کر دے رہے ہیں, تو کس کو دکھا رہے ہیں ہم؟ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اس پہ ثواب ملے گا. اور اگر ہم 1000 کروڑ چھپا کر دے رہے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے, چپکے سے یوں دے دیا اس کو, کسی کو بھی کسی نہیں ملے گا, تو ہم نے کس کو دکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو کس کو دکھانا چاہیے اچھے کاموں کو؟ اللہ کو دکھانا چاہیے, لوگوں کو دکھانا چاہیے؟ زور سے بولیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کی مدد کرو تو چپکے سے کرو. کسی کی مدد کرو تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور دکھا کر کریں گے, لوگ دیکھیں گے واہ بھائی یہ تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں, تو لوگوں کی تعریف تو مل جائے گی, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی. تو یہ بات بھی میں نے آپ کو بیچ میں بتائی تاکہ آپ کے ذہن کھل جائیں کہ کام ہو, اچھے کام ہو, اس میں حصہ لینا چاہیے, لیکن چھپ کر لینا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. ایک خاتون آئی, تھیلی میں پیسے لے کر آئیں اور یوں دے کر چلی گئیں کہ یہ پیسے مسجد میں شامل کر لینا. میں نے کتنے پیسے؟ کہہ رہے مجھے نہیں پتا. تھیلی کیسی تھی؟ کالے رنگ کی تھی. میں نے کہا نام رسید کس نام سے بنانی؟ کہہ رہے اللہ کے نام سے بنا دینا. نہ انہوں نے پیسے گنتی کر کے بتائے, نہ انہوں نے نام بتایا, نہ انہوں نے پیسے دکھائے. پیسے دکھ رہے تھے کالی تھیلی میں. کالی تھیلی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی. کالے کلر کی تھیلی تھی, مجھے آج تک یاد ہے. میں نے بڑا خاصوں کو جا کر ایسے دے دی. میں نے کہا خاتون آئی تھی, وہ تھیلی دے کر گئی. کہ کتنے پیسے تھے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. نام کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کون تھے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو ایسے کام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ایسے کام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ محمد سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ روحانی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا سمجھا آپ اس بات سے کہ اچھے کاموں کو چھپا کر کرنا چاہیے؟ اچھے کاموں کو چھپا کر کرنا چاہیے. ایسے کرو کہ صرف اللہ کو معلوم چلے اور کسی کو معلوم, اس پر ثواب زیادہ ملے گا, اس پر ثواب. اب مثال رات کی تہجد کی نماز پڑھنا چھپ کر پڑھتے ہیں نا, تہجد کی نماز چھپ کر پڑھی جاتی ہے نا اندھیرے میں. ہاں, اب ہم دن میں بتائیں میں نے آج تہجد پڑھی ہے, میں نے آج تہجد پڑھی, تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں تہجد گزار ہوں. جیسے ایک سبزی والے کے پاس ایک آدمی گیا سبزی لینے کے لیے, اور سبزی والے سے اس نے کسی بات پر بحث ہو گئی. سبزی والے نے کہا ٹماٹر 100 روپے کے علاوہ, سبزی والے نے کہا 150 سے کم نہیں کروں گا. تو اس آدمی نے پتا کیا کہا, مجھے جانتے ہو؟ سبزی والے نے کون ہو تم؟ کہہ رہے میری آنکھیں لال ہو رہی. کہہ رہے ہاں لال. کہہ رہے میں پوری رات نہیں سویا, تہجد پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, پوری رات نہیں سویا ہوں, تمہارے لیے رات کو اٹھ کے بد دعا کروں گا. تو بتاؤ ایسی تہجد کا کوئی فائدہ ہوا؟ ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ سبزی والے کو اپنی دعا سے ڈرا رہا ہے. بھائی یہ ڈرانے کی چیز ہے. تہجد اللہ کے لیے پڑھی, لوگوں کو ڈرانے کے لیے پڑھی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی. تو تہجد کا سارا ثواب اس کا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ضائع. کیونکہ اس نے تہجد کس کے لیے پڑھی؟ لوگوں کو ڈرا رہے, بتا رہے, لوگوں کو بتا رہے میں تہجد گزار ہوں, میں تہجد گزار ہوں, میں راتوں کو اٹھتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں راتوں کو اٹھتا ہوں, دعائیں کرتا ہوں. تو یہ بتانا چاہیے کسی کو؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. جیسے ایک آدمی رات کو تہجد کی نماز میں اٹھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بٹھا لیا, بیٹا آپ بھی اٹھ جاؤ. تو کہیں بہت سارے لوگ تھے اور لوگ بھی سو رہے تھے, جیسے کہیں اجتماع ہوگا, گھر کی بات نہیں کہ باہر کی. بیٹے سے بیٹا تہجد پڑھ لو. تو بیٹا اور باپ دونوں اٹھ گئے. تو بیٹے نے ابا سے یہ کہا, ابا یہ سارے لوگ تو سو رہے ہیں, ان کو بھی تہجد پڑھنی چاہیے. تو ابا نے کہا بیٹا تم بھی سوتے رہتے تو اچھا تھا, تم بھی سوتے رہتے تو تمہاری تہجد کا مقصد یہ ہو گیا کہ یہ کیوں نہیں پڑھ رہے, یہ گنہگار ہیں, اور ہم پڑھ رہے ہیں, ہم اچھے ہیں. تو بھائی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو نا, اچھے ہونے کے لیے پڑھ رہے ہو, اللہ کے لیے پڑھ رہو. کسی کو یہ کہنا ہے کہ کیوں نہیں پڑھ رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں تم نہیں پڑھتے, میں تہجد گزار ہوں تم ایسے ہو تم یہ ہو. تو یہ سارے اچھے کاموں کو چھپانا چاہیے, بتانا. ساری بات کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ اچھے کاموں کو چھپانا چاہیے, بتانا نہیں چاہیے. آج کی تعلیم سے کچھ سمجھ میں آئے؟ بتاؤ سارے. اچھے کاموں کو چھپا کر کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے. کس سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے؟ یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھائیں گے, لوگ ہمیں کہیں گے واہ بھائی مائی شاگرد تو رات کو تہجد پڑھتا ہے, جب ہی صبح کلاس میں آگے سو رہا ہوتا ہے, جب ہی صبح کلاس میں سو رہا ہوتا ہے. ہاں مائی سب کو بولے میں پتا کیوں سو رہا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تہجد گزار ہوں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے.